گوگی بٹ جو ہیں وہ وہیں پر ہیں. کہنے والے کہتے ہیں، پیر جی نے یہ بتایا ہے کہ وہ جہاں پہ تھے پہلے میر بلاج کے مرڈر کے بعد، وہیں پر اسی جگہ پہ وہاں پہ وہ سیف ہیں اور موجود ہیں. اور ابھی جو سی سی ڈی کا ان کو ابھی انہوں نے تیار نہیں کیا اس کو پکڑنا. ظاہر ہے ملزم ہے ان کا، ظاہر ہے وہ کیس بھی ان کے پاس ہے. میر بلاج کیس کے وہ تیفی بٹ کا بے شک انکاؤنٹر ہو گیا، لیکن ایف آئی آر موجود ہے. ابھی کوئی پیچ اپ نہیں ہوا، کوئی بھی معاملات ختم نہیں ہوئے، اور ابھی ان کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ ملزم نہیں ہے. ابھی وہ ملزم ہے. ابھی تو وہ دو اور مزید کیسوں کے رحیم یار خان کے بھی ملزم ہے ایسے سی ڈی کی ایف آئی آرز میں، جن میں تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، مبینہ انکاؤنٹر ہوتا ہے. اس کی ایف آئی آر میں بھی ان کو نامزد کیا گیا، اور کچھ نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا، اور یہ بھی نامزد ہیں. تو گوگی بٹ صاحب جو اس وقت جو محفوظ ہیں، لیکن کچھ کہنے والے ہمارے کچھ جرنلسٹ ساتھی بھی ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ گوگی بٹ صاحب اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں. مطلب ان کی تحویل میں ہیں، اور کچھ تو اس سے زیادہ کی آگے کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نہیں یہ کروں گا. لیکن چلے دیکھتے ہیں نا اصل میں یہ حقیقت بات کیا نہیں ہے، کروں وہ گا. بھی آ جائے گی سامنے. ہم اپنے ناظرین کو، میرے ناظرین جو ہیں مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جو حقیقت ہے میں وہ بات کروں. جی، ٹمک ٹوئیاں نہ ماروں، جھوٹ نہ بولوں ویوز کے لیے، کچھ فضول ایسی گفتگو نہ کروں. جو چیز ہے، جو انفارمیشن ہے، جو جانی چاہیے ڈیسنٹ انداز میں، وہ ہم دیتے ہیں، اور ان بائسڈ ہو کے. ٹھیک ہے نا. میر بلاج جو ہے ٹیپو برادران کی طرف بھی کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی وارننگ دی گئی کہ آپ کچھ نہ کریں، اور وہ ویسے سائلنٹ ہیں اس وقت، خاموش ہیں. اگر کچھ کر رہے ہوں گے تو میرے علم میں نہیں، اگر آئے گا تو ہم وہ ڈسکس کریں گے، چیز ایسی ٹھیک کوئی ہے. بات نہیں. لیکن وہ سائلنٹ ہیں، خاموش ہیں. چلو ٹھیک. اور ادھر اب ایک چیز، ایک نئی بات ہے میں بتاؤں. میر بلاج کا مرڈر جب ہوتا ہے تو سوشل میڈیا موجود تھا. میر مصعب نے وہ کام کیا جو ان کا دادا نہیں کر سکا، ان کا والد نہیں کر سکا، اور میر بلاج نہیں کر سکا. انہوں نے سوشل میڈیا کا وہ استعمال کیا، جسٹس فار میر بلاج، جسٹس فار میر بلاج. اب آگے کچھ ایک دو میسج آنا شروع ہو گئے ہیں، جسٹس فار جاوید بٹ، جسٹس فار تیفی بٹ، اس طرح کی چیزیں. اب ان کو بھی یہ خیال آیا ہے کہ شاید سوشل میڈیا کو استعمال کرنا. یہ ٹھیک ایک ہے. انفارمیشن، ایک خبر ہے، ہم نے خود دیکھا. ٹھیک. چلے دیکھتے ہیں تفصیلات اس کیس کے حوالے سے کیا آتی ہے منظر عام پر، اور جو سسٹم ہے وہ فیصلے جو کرتا ہے، یا ان کے پاس جو انویسٹیگیشن کے بعد رپورٹ آتی ہے وہ ہم شیئر کریں گے. سر، دوسرے کیس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی، اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا ایس پی مسٹر عدیل اکبر کے ساتھ، اس کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کیس میں نا ٹیکنیکل باتیں میں نے کی تھی لاسٹ ٹائم بھی. میرا جو چیزیں ہیں نا، میرا دماغ نہیں کہتا، نہیں مانتا کہ وہ خودکشی کرے گا. لیکن سرکاری ذرائع جو ہے، جو اب تک جو چیزیں ڈکلیئر کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بھی کوئی بیچ میں میسج وہ انہوں نے انٹری کر دی اوپن میڈیا کے اوپر بھی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی ہے. لیکن خودکشی جو ہے وہ اتنی بڑی گن سے نہیں ہوتی، اور وہ ماتھے پہ گولی لگ کے یہاں سے پیچھے سے نہیں نکلتی خودکشی میں. خودکشیاں جتنی بھی ہوئی ہیں ہم نے دیکھی ہیں، وہ چھوٹی پسٹل کے ساتھ یا تو یہاں مارا جاتا ہے، بڑی پسٹل تو یہاں رکھ کے، یا میکسیمم منہ کے اندر رکھ کے خود سے گولی ماری جاتی. ماتھے پہ رکھ کے گولی مارنا اور پیچھے نکلنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کے بارے میں نے کہا تھا یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ میں دوبارہ ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہ ایک مہمہ ہے جو میرا خیال ہے اداروں کو حل کرنا چاہیے، کوئی سالڈ ریزن. لیکن یہ ایک ڈاکٹر صاحب کا ان کا بیان کہ وہ ان کے پاس آئے تھے، سیشن پہ آئے تھے، اور انہوں نے ان کی جی. فیملی کو کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نکیلی یا تیز دھار چیز نہ ہو، یا کوئی اسلحہ ان کے ہاتھ کے ان کے پاس نہ ہو. تو ایسی باتیں ان کے ڈاکٹر نے یہ کی ہیں. لیکن ان کا کوئی اس سے پہلے کوئی سیشن بھی ہوا تھا جو پولیس یہ سسٹم کے یہ باتیں آئی جی کے باتیں ہیں، ساتھ. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، وہ پولیس آفیسر تھا یار. پھر وہ کہ جو سیشن کی جو بات کر رہے ہیں، جو کوئی لاسٹ کال بھی آئی تھی انہیں، لاسٹ کال جو آئی، اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑا برا بھلا کہا، گالیاں. کیسز میں بھی وہ انوالو تھے یا ہاں نہیں، انکوائری چل رہی وہ تھی؟ پرانی باتیں وہ ہو چکی، انکوائریز کر رہی ہیں، ختم ہو گئی ہوئی، سیٹلڈ ہو گئیں چیزیں، وہ تھیں. اب اس کا کوئی پریشر نہیں ہے. پولیس آفیسر کی روزانہ ایک نئی انکوائری شروع ہوتی ہے پولیس آفیسر کی. اور باقی آئی جی کا یہ سرزنش جو ہوتی ہے، یہ تو سینئر سے جونیئر افسران کی
کروانا معمول ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے دل برداشت ہو کہ وہ خودکشی کر دے گا. تو لاسٹ ٹائم میں نے بڑے ہارڈ لفظ بولے تھے، لیکن میں ابھی یہ کہوں گا ہمارے دین میں خودکشی حرام ہے، پسند نہیں کیا جاتا. اور میرا نہیں خیال کہ یہ اس شخص نے عدیل اکبر نے خودکشی کی ہوگی. اور یہ کہ بہترین بیٹا، بہترین شوہر، بہترین بھائی اور پیار کرنے والا باپ، اس دن وہ اپنی بیٹی سے کھیل کر آیا تھا. مجھے تو کبھی کبھی سوچ کے آتا ہے، چھوٹی سی اس کی بیٹی ہے 4 سال کی، وہ روزانہ اپنی ماں سے کوشچن کرتی ہوگی کہ پاپا کب آئیں گے، تو اس کو کیا جواب دیتے ہوں. بہرحال یہ خودکشی، ادارے تو کہتے ہیں خودکشی ہوگا، خودکشی ہوگی، چلیں حادثاتی دیکھتے ہیں واقعہ بھی ہو سر، سکتا ہے. ابھی تو انویسٹیگیشن جاری ہے. ہاں بھی چل اس رہی کیس ہیں. کے حوالے سے بھی جو بھی رپورٹ آتی ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. سر یہ جو جو ایپ کیسز ہے اور ڈکی بھائی کی جو انوالومنٹ ہے اس میں، اور یہ جو کیس چل رہا تھا پھر بیچ میں رک گیا، اب پھر سے پینڈنگ ہے، اور اسی کے حوالے سے NCCI کے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے، ان سے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں. کوئی برائب ایشو ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ ان سے سوالات نہیں کیے جا رہے، ان کی کوئی احتساب نہیں ہو رہا، وہ گرفتار ہو گئے، ان کے اوپر FIR درج ہو گئی ہے. ملزم سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی وائف اروب جتوئی کی مدعیت میں FIR درج ہو گئی ہے. مطلب وہ مدعیہ بن انہی گئی ہے. افسران پہ جنہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا، اور انہی افسران پہ جنہوں نے اروب جتوئی کو شامل تفتیش کیا تھا، انہی افسران پہ جس میں سرفراز چودھری ایڈیشنل ڈائریکٹر، زوار احمد ڈپٹی ڈائریکٹر، محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر، ایاز خان ڈپٹی ڈائریکٹر، شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر، مشتبہ ظفر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یاسر رمضان سب انسپیکٹر، علی رضا سب انسپیکٹر، یہ 8 لوگ ہیں. ان کے اوپر اروب جتوئی کی مدعیت میں FIR نے درج کی ہے. نہیں تو اور یہ سارے کے سارے انوالو ہیں رشوت برائب میں، یس، اب میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا اور ہوں. ان کے پروفس بھی ہیں. یہ FIR ہے جناب، یہ ہمارے پاس ہے، یہ جو اروب جتوئی نے دی ہے، جس کی مدعیہ اروب جتوئی، اتنی لمبی FIR ہے. میں تمام ڈیٹیلز ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیسے مانگے گئے پیسے. مختصر سے میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک ہلکا سا میں بتاتا ہوں. معروف یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی کی مدعیت میں 8 NCCIA افسران کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. افسران کے خلاف اروب جتوئی کو مقدمے میں سے ریلیف دینے کا، مطلب کہ تمہیں ہم سائٹ پر کرتے ہیں، یہ جو جیسے اس کو ڈالا جا رہا ہے، ریلیف دینے کی غرض سے 60 لاکھ روپے لیے اروب کو کہ تمہیں ریلیف دے رہے ہیں. اور ڈکی بھائی کو صرف جوڈیشل جیل بھیجنے کا، کیونکہ روز کا لے رہے تھے، روز چیز نہیں نکلتی نہیں تھی، ریمانڈ لے رہے تھے عدالتوں سے، تو اس کے 30 لاکھ روپے رشوت، یہ 90 لاکھ روپے کی رشوت لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اسی مقدمے کے اندر، اسی FIR کے اندر لکھا ہے کہ ڈکی بھائی کے جو اکاؤنٹ کے اندر ڈالر تھے، مطلب 3,26,420 ڈالر، 3 لاکھ، جو پاکستانی روپیز میں دیکھا جائے 9 کروڑ یا اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے بنتی ہے رقم، یہ بھی خرد برد ہے اس کے اکاؤنٹ میں سے، یہ بھی غائب ہوئی. آپ کو یاد ہوگا نا، ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا کہ ڈکی بھائی کے اتنے کروڑ ضبط کر لیے، اتنے یہ کر لیے، اتنے وہ کر لیے، سارے ضبط کر لیے. اب اس میں ایک چھوٹی سی میں روشنی ڈالوں ناظرین کی انٹرسٹ کے لیے. ڈکی جو صاحب ہیں، ان کا جو یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے اور فیس بک، یہ وہ ان کے سے یوٹیوب کا بتاتا ہوں کہ وہ 9 ملین کے قریب ہے، 8 ملین 9 ملین سبسکرائبر ہیں. ان کی ہر ویڈیو ملینز میں جاتی تھی، اور ابھی بھی ڈیلی کی آپ لوگ ہزاروں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، ابھی ویڈیو کوئی نہیں ڈل رہی. اور اس لحاظ سے اس کے جو منتھلی جو آمدن تھی نا یوٹیوب سے، لاکھوں میں تھی، ہزاروں میں نہیں تھی. اور جتنی رقم اس کی 9 کروڑ وغیرہ بتا رہے ہیں، یہ تو کم ہے، رقم اس سے زیادہ اس کے پاس ہونی چاہیے. بہت ساری باتیں آئیں، گھر بھی جعلی تھا، فلانی بھی چیز جعلی تھی، لیکن وہ تو اتنے پیسے کما رہا ہے ایک اس وے پہ جو اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. جو اس کو سزا ملی تھی جوا ایپ کو پروموٹ کرنے کی، لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کی. وہ رجب بٹ پر بھی ہوا مقدمہ، اور بھی سسٹرالوجی پر بھی، انس اور کافی لوگوں پہ ہوا. اور مزے کی بات جو ہے، وہ جوا ایپ
وہی والی جوا ایپ، اس طرح کی اور درجنوں جوا، درجنوں، میں کیا بول رہا ہوں، درجنوں جوا ایپ ابھی تک چل رہی ہیں.